الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب كراهة سب الحمى عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على السائب أو المسيب فقال ما لك يا السائب أو يا المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواہ مسلم. اس حدیث کے اندر حضرت علامہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ذریعے سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ بیماریاں آتی ہیں، آزمائش اور مصائب جو آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتے ہیں. لہٰذا اگر بیماری آئے تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے بیماری نے توڑ کر رکھ دیا، اللہ بیماری کو ایسا ویسا کر دے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ بیماری بھی آپ کی طرف سے آئی ہے، بیماری بھی نعمت ہے کہ آپ اس بیماری کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. یہ تقدیر کا حصہ اس کو سمجھنا چاہیے اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ اس بیماری کی نعمت کو شفا یابی کی نعمت سے تبدیل کر دیجئے. بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کے ارادے سے آئی ہے اور یہ آئی ہے اس وجہ سے تاکہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندے کے گناہ کو بالکل پاک و صاف کر دیا جائے. اور اس بات کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے پاس آئے جن کا نام السائب یا المسیب ہے. کہنے لگے آ کر کہ اے السائب آپ کو کیا ہوا کہ آپ تھر 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 کانپ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ مجھے بخار ہے، بخار کی وجہ سے سردی لگ رہی ہے اور اس کی وجہ سے بدن کانپ رہا ہے. اس پر انہوں نے یعنی صحابیہ کی منہ سے یہ جملہ نکل گیا لا بارک اللہ فیہا، اللہ اس بخار کو برکت نہ دے. گویا کہ بددعائیہ جملہ تو نہیں تھا لیکن ایک ایسا جملہ تھا کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے متعلق اچھا نہیں سمجھا اور فوراً فرمایا لا تسب الحمى، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ یہ بخار آدم کے بیٹوں کے گناہوں کو اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے لوہے کو اگر بھٹی میں جلایا جائے، ڈالا جائے تو لوہا زنگ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح جب بیماری آتی ہے، خاص طور پر بخار آتا ہے، تو بخار انسان کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیا کرتا ہے جس طرح بھٹی میں جا کر لوہا چمک جایا کرتا ہے. انسان کے گناہ بھی بخار کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں. گویا کہ بات یہ ثابت ہوئی اللہ کے نبی کی اس حدیث سے کہ خواہ بیماری کیسی بھی ہو، آئی تو اللہ کی طرف سے ہے، آئی تو اللہ کے ارادے سے ہے. لہذا بیماری کو برا بھلا نہ کہنا چاہیے، بلکہ میں نے بتایا کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے لیکن اس کو ہمارے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس بیماری کی نعمت کو شفا یابی کی نعمت سے تبدیل کر دیجئے. لیکن بیماری کو برا کہنا یہ حدیث کے خلاف ہے. یہاں اللہ کے نبی کی اس حدیث سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے. باب کراہت سب الحمى، بخار کو برا بھلا کہنے کی کراہت کا بیان. گویا کہ بخار کو یا بیماری کو برا بھلا کہنا یہ شریعت میں مکروہ ہے.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صائب یا مسیب کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے صائب یا مسیب، کیا بات ہے، تم کانپ رہی ہو؟ انہوں نے، صحابیہ نے فرمایا کہ بخار ہے اے اللہ کے نبی، اور اے اللہ کے نبی، اللہ اس بخار میں برکت نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ انسان کے گناہوں کو بخار اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سبحان اللہ۔